بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آج میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا. وہ ہے کرونا ورسز ٹائیفائڈ. کیونکہ آج کل جو ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں ان کے پیرنٹس کافی پریشان ہیں کہ بچوں کو ٹائیفائڈ ہے یا کرونا ہے. اس کے بارے میں آج اس کے 5 آپ سمجھ لیں کہ سوالات ہیں جو بہت کامنلی لوگ پوچھ رہے ہیں. میں ان کے آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. پہلا سوال تو لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ جی بچے کو 5 دن 6 دن 7 دن کا بخار ہو گیا, انہوں نے گھر پہ رکھا ہوا ہے, اس کو پیراسٹامول دے رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ اس کو کرونا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یا کرونا ہی اتنی دیر چلے گا اگر اس کو کوئی اور علامات نہیں ہیں, یا یہ کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے پاکستان جیسا ملک ہے جہاں پہ یا اور باقی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, یہاں پہ ٹائیفائڈ بھی بہت کامن بیماری ہے. اور خاص طور پہ اس موسم میں جب یہ آتا ہے جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, ان 3-4 مہینوں میں تو ٹائیفائڈ کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کو کھانسی, زکام, بخار اور اس کی چھاتی خراب ہوتی ہے, نمونیا لائک النس ہوتی ہے, تو پھر تو آپ کرونا کا سوچیں. اور اسپیشلی اگر گھر میں کوئی اور پیشنٹ ہے. اگر یہ نہیں ہے اور آپ کو صرف بچے کو بخار ہے جو اس کے شروع میں کم ہے, آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ود دی پیسیج آف ٹائم آپ اس کو پیراسٹامول دیتے ہیں, شروع میں وہ بخار اس سے کم ہوتا ہے, پھر کم نہیں ہوتا, اور جس کا مطلب ہے کہ بخار پہلے 99 رہتا ہے, پھر 100 ہو جاتا ہے, پھر 101, پھر 102 پہ گریجولی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ٹائیفائڈ کی علامات میں یہ شامل ہے. آلدو ٹائیفائڈ کی علامات میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں کہ جیسے بخار کا نہ اترنا اس بیماری ان چھوٹی سمپل دوائی کے ساتھ. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو پھر ٹائیفائڈ میں عام طور پہ پہلے 5-6 دنوں کے بعد پھر بھوک کم ہو جاتی ہے, ان کی زبان خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے, بچوں کو جو اس کے ساتھ پیٹ میں درد ہو سکتی ہے, قبض ہو سکتی ہے. تو یہ ساری علامات ٹائیفائڈ کی بنتی ہیں. تو اگر یہ علامات آ رہی ہوں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ صرف کرونا کے بارے میں نہ سوچیں, اپنے فیملی فزیشین سے جائیں اور ان سے ڈسکس کریں. ہو سکتا ہے اس کو وہ ٹائیفائڈ ہو, تو اس لیے ٹائیفائڈ کے بارے میں کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ ہم صرف کرونا کے بارے میں سوچتے رہیں اور بچہ ٹائیفائڈ کی وجہ سے اس کے حالات خراب ہو جائیں. دوسرا جو ایک سوال ہے جو بہت عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں جی کیا یہ ٹائیفائڈ ہمارے یہاں پایا جاتے ہیں, کتنا کامن ہے. تو اس سلسلے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ٹائیفائڈ ایک کافی کامن بیماری ہے اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز کی. آلدو آج سے 100 سال پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, امریکہ میں, یورپ میں, ان کنٹریز میں بھی اینولی آپ سمجھ لیں کہ 30-35-40 ہزار کیس رپورٹ ہوتے تھے. لیکن جب سے انہوں نے اپنی ہائیجینک کنڈیشنز کو کنٹرول کیا, وہاں پہ سارے سال میں 200-300 اس رینج میں کیس رپورٹ ہوتے ہیں. اور وہ بھی اکثر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ٹریولنگ کی ہوتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں, پور کنٹریز میں, جہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کا اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو اور دوسرا اور اس سے امپورٹنٹ ایک چیز یہ ہے کہ ابھی بھی ٹائیفائڈ سے تقریباً اینولی 2 لاکھ کے قریب ڈیتھس ہوتی ہیں. اور یہ جو ڈیتھس ہیں ان میں سے زیادہ تر غریب ملکوں میں ہے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے, کچھ افریقہ کے کنٹریز شامل ہیں, انڈیا شامل ہے, اور اس طرح کے چند اور ممالک شامل ہیں. اب 2 لاکھ ڈیتھس ہونا ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ بڑا فگر ہے, تو اس لیے ہم اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. تیسری ایک جو چیز ہے, یہ تیسرا سوال جو بہت کامنلی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ٹائیفائڈ جو سا ہے یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے یا اس کی کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ٹائیفائڈ جو سا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ پہلے 4-5-6 دنوں میں تو بخار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھوک کم ہو جاتی ہے, بچے کو ویکنیس محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر پہلے 5-6 دنوں کے بعد یا 7 دنوں کے بعد اس کا پراپر علاج نہ کروایا جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کی آنتوں پہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. آنتوں میں کئی دفعہ السرز بن جاتے ہیں, وہاں پہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے, ایون پرفوریشن ہو جاتی ہے. جب پرفوریشن ہو جاتی ہے یعنی سوراخ ہو جاتے ہیں آنتوں میں, آنتیں پھٹ جاتی ہیں. جب وہ پھٹ جاتی ہیں تو پھر اس کا تو علاج صرف آپریشن ہے. اور جب آپ سمجھ لیں کہ جب بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے آپریشن یا سرجری کرنی پڑتی ہے تو پھر اس میں مورٹیلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. مورٹیلٹی اگر نہ بھی بڑھے تو ایٹ لیسٹ اس میں یہ ہے کہ موربیڈیٹی مثلاً جیسے کہ بچے کو یا بڑے کو جو بھی ہے پھر ہفتوں کے حساب سے ہاسپٹل میں داخل رہنا پڑتا ہے, دوائیوں پہ, ٹیکوں پہ, ڈرپس پہ رہنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے کافی سارا مسئلہ بچوں کو ہوتا ہے.
اس کے علاوہ اس کی جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیا اس کی تشخیص بہت مشکل چیز ہے یا آسان چیز ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کی جو تشخیص ہے یا ڈائگنوسس ہے وہ ایک تو ہسٹری سے بڑے ایزیلی آئیڈیا ہو جاتا ہے. جو بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو بھی ایکسپیرینس ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہسٹری کے بعد ایگزامینیشن اور اگر ضرورت پڑے تو ایک دو سمپل سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ کروانے کے بعد آپ اس کو ایزیلی ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ایک سوال جو اور ہے وہ بہت کامنلی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا علاج ہے، اور کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں ٹائیفائڈ جی بڑا بگڑ گیا، خراب ہو گیا. تو آج سے آپ سمجھ لیں کہ چند دہائی پہلے جب اچھی اینٹی بایوٹکس سے اچھی دوائیاں نہیں ہوتی تھیں، اس وقت واقعی ٹائیفائڈ کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا. جس کو ٹائیفائڈ ہوتا تھا وہ کافی دن بخار رہتا تھا، پھر کمپلیکیشنز ہو جاتی تھی اور پھر لوگ ٹھیک بھی نہیں ہوتے تھے. لیکن اب اگر آپ پراپرلی چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا کسی ہاسپٹل میں اور وہ میڈیسن شروع کرتے ہیں تو صرف 3-4 دنوں کے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ 2017، 18، 19، 20 میں پاکستان سے ٹائیفائڈ رپورٹ ہوا تھا ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ یا MDR ٹائیفائڈ. اس میں یہ تھا کہ جو کامنلی یوزڈ 5-6 اینٹی بایوٹکس ہیں ان کو ساروں کو ریزسٹنٹ تھا، اور یہ کیس سینکڑوں کے حساب سے رپورٹ ہوئے تھے. یہاں تک کہ پھر WHO نے اس کی ایک ٹریول ایڈوائزری ایشو کی تھی اپنے جو باقی ڈیولپڈ کنٹری سے لوگوں کو، کہ اگر آپ نے ان علاقوں میں پاکستان کے اسپیشلی کچھ سندھ کے علاقے تھے، کہ اگر وہاں پہ جانا ہے تو اس کے حفاظتی ٹیکے لگوا کے جائیں، اور پلس یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے تمام ممکنہ جو تدابیر ہیں اس کو اڈاپٹ کریں. ورنہ اگر ان کو وہ ہو گیا تو پھر اس کا علاج کافی مہنگا بھی بن جاتا ہے اور کافی لمبا بھی ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو سمپل ٹائیفائڈ کی. تو جس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائیفائڈ کی بیماری اب کئی جگہوں پہ کافی سیریس ہو سکتی ہے شروع میں. اس لیے اس کا پراپرلی علاج کرانا اور پراپر ڈوز سے پراپر اس کا کورس کرا لیں گے تو وہ نوبت نہیں آئے گی. پانچواں جو سوال ہے جو آپ سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس کی پریونشن کے بارے میں. جیسا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. کوئی بھی بیماری ہے اس سے اگر بچا جا سکے کسی بھی طریقے سے تو وہ بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جب اس کو بیماری آ جائے پھر ہم اس کا علاج شروع کریں. تو اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جو اب ہم دیکھیں گے یہ پھیلتی کس طرح ہے. یہ پھیلتی ہے، اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں یہ فیکو اورل روٹ ہے. جیسے کہ پیٹ کی باقی بیماریاں ہیں، پانی سے جو ہم کھانا پینا جو ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کے جراثیم جو سے ہیں وہ پیٹ میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو پھر ساری باڈی پہ اثر کرتے ہیں. اگر ہم کھانے پینے کا خیال کریں، ہائیجین کنڈیشنز اچھی کریں، ہم باہر سے اگر کہیں کھانا بھی ہے تو پراپرلی کوکڈ فوڈ ہو اس کو کھائیں، را فوڈ ہو جو ان کوکڈ ہو، جو کھلا کھانا ہو، کھلی چیزیں ہوں، ان سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اس میں ہمیں اسپیشلی جو ہے آج کل کے موسم میں جب باہر سے اگر جائیں تو پراپرلی جو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کھانے کی جو بھی ہم چیز کھا رہے ہیں اس میں اس کا پراپرلی کوکنگ کنڈیشنز اس میں پراپر مینٹین کی گئی ہیں کہ نہیں کی گئی. اگر نہیں کی گئی تو آپ اس طرح کی چیز نہ کھائیں جو پراپرلی کوک نہ ہو. دوسرا پھر یہ ہے کہ پانی کے ساتھ اس کا بہت زیادہ پھیلتا ہے. کچھ علاقوں میں پاکستان کے بلکہ تمام شہروں کے علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جو پانی کی سپلائی ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ سیوریج واٹر کی مکسنگ ہوئی ہوتی ہے تھوڑی بہت، تو اس کی وجہ سے وہ جراثیم پانی میں آ جاتے ہیں. اگر آپ نے وہ پانی پراپرلی بوائلڈ نہیں ہے تو وہ پانی کے ذریعے بھی جراثیم آپ میں چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ نے باہر جانا ہے، ٹریول کرنا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ یا تو منرل واٹر یوز کریں. اگر منرل واٹر یوز نہیں کر سکتے تو آپ پھر پراپرلی بوائلڈ واٹر کو یوز کریں. تیسری اس میں ایک چیز ہے کہ وہ ہے کہ جو پیٹ فوڈز ہوتی ہیں، ڈاگ اور کیٹ فوڈز، ان کے ذریعے بھی یہ پھیلتا ہے. تو ان کو جو ڈاگ اور کیٹ فوڈز ہوتی ہیں ان کو اپنے جو ہیومن فوڈ ہے اس کے ساتھ نہ رکھیں، ان کے قریب مکس نہ ہونے دیں. اور پلس یہ ہے کہ اچھی طرح ہینڈ واشنگ آپ کریں اپنے پیٹس کو کھانا دینے سے پہلے، کھانا دینے کے بعد، تاکہ اگر جرمز ادھر سے ہیں اس میں تو وہ آپ کے کھانے میں نہ آ سکیں. لاسٹلی اس میں ایک چیز ہے کہ کرونک کیریئرز ہم اس کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان میں بیماری آتی ہے
اور اس کے بعد وہ پراپرلی اگر ان کا علاج نہیں ہوتا تو وہ بیماری اب ان میں اس کے سائن سمٹمس تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ جراثیم کو ان کے جسم میں رہتے ہیں اور وہ سپریڈ ہوتے رہتے ہیں، یعنی ان کے پخانے کے ذریعے وہ پھیلتے ہیں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پانی میں جاتے ہیں، پھر جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ پراپر ہینڈ واشنگ نہ کریں تو وہ وہاں پہ سپریڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آج سمجھ لیں کہ آپ کنکلوڈنگ اس میں جو ہمارا اس میں ایک میسج ہے میرا وہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ کسی بھی بچے یا بڑے کو اگر بخار لمبا ہو گیا تو صرف کرونا کی وجہ سے ہی ہے، ٹائیفائڈ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پراپرلی ہینڈ واشنگ آپ نے کرنی ہے، اس سے کرونا سے بھی بچیں گے آپ اور اس سے آپ ٹائیفائڈ سے بھی بچیں گے، اور آپ نے کلین اور سیف ڈرنکنگ واٹر یوز کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اگر آپ نے کوئی بھی آپ کی کوئریز ہوں، سوال جواب ہوں تو آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔